اللہ کا بے پایا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں وہ زندگی عطا فرمائی کہ جس میں ہم سے یہ کام لیا جا رہا ہے، ورنہ نہ جانے لوگ اس وقت کیا کیا کن کن مصروفیات میں مصروف ہوں گے۔ آپ کو بھی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے کہ جس نے ایمان جیسی نعمت اور دولت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے شکر ادا کرنے کے حوالے سے جو بشارتیں ارشاد فرمائی ہیں، اگر اس طرف بھی ہماری نظر ہو تو پھر ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے شکر ہی ادا کرتے رہیں۔ کیا فرمائی گا اس حوالے سے؟ جی یقیناً جو تعلیمات قرآن مجید کی ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو اپنی سیرت مبارکہ میں اپنے فرامین کی روشنی میں امت تک پہنچایا، اس کو ایکسپلین کیا اور اس کو ایک بہترین شکل میں امت کے سامنے رکھا۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ شخص جو کچھ کھاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، کچھ پیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ پھر اسی طرح ایک حدیث قدسی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کی نابالغ اولاد کی روح قبض کرتا ہے، جب فوت ہو جاتی ہے نابالغ اولاد، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتے سے پوچھتا ہے واپسی پر کہ کیا تو نے میرے اس بندے کے نو مولود بچے کی بیٹا یا بیٹی اس کی روح قبض کی؟ وہ کہتا ہے جی باری تعالیٰ۔ تو میرے بندے نے کیا کیا؟ میرے بندے نے کیا کہا؟ تو عرض کرتا ہے کہ باری تعالیٰ تیرے بندے نے تیرا شکر ادا کیا اس پر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں اچھا تو نے اس کا جو اس کے گلشن کا پھل تھا وہی تو نے لیا نا؟ پھر اس نے کیا کیا؟ پھر اس نے کیا کیا؟ کہا اس نے آپ کا شکر ادا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں پھر تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے جنت کو اس کے لیے واجب کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ لہٰذا اگر یہ یعنی ایک ہیں چھوٹی چھوٹی محرومیاں، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، ان تمام تکلیفوں سے بڑھ کر ہے اولاد کا چلے جانا، بے شک بے شک۔ اور وہ بھی نو مولود ہو یا بلوغ سے قبل ہو۔ تو اس لیے ان بچوں کو اپنے ماں باپ کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرنے والا بنایا گیا۔ تو یہ سب سے بڑی تکلیف ہے ماں باپ کے لیے۔ تو اگر اس تکلیف پر بھی بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ اور یہاں سے صوفیاء نے ایک نقطہ اخذ کیا کہ تکلیفوں پر ہوتا ہے صبر اور نعمتوں پر ہوتا ہے شکر، لیکن یہ کون سا اعلیٰ درجہ ہے کہ محرومیوں اور تکلیفوں پر بھی شکر کے مقام پر پہنچ جائیں، کیونکہ اس پر تو صبر ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یعنی جو تکلیف پہنچی تو تکلیف کا تقاضا تو تھا کہ صبر کرے، صبر کر، محرومی ہوئی لیکن اس پر شکر تو اس کا تقاضا تو تھا کہ صبر کرے، لیکن صبر کرے تو یہ بھی عبادت کا درجہ ہے، لیکن اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ شکر کرے محرومی پر بھی۔ اچھا، یعنی نعمت ملی اور شکر کیا، یہ تو بجا ہے، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن اللہ پاک کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی پھر بھی شکر ہے، کوئی محرومی پہنچی پھر بھی شکر ہے۔ یہ شکر کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اور یہ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ سے ایک صوفی بزرگ کی ملاقات ہوئی تو صوفیاء ایک دوسرے سے حال احوال تبادلہ خیال کرتے تھے تاکہ کچھ سیکھیں، کچھ بات پہنچائیں۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت آپ کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کا شکر ہے۔ تو آپ فرمائیں، انہوں نے حضرت امام جعفر الصادق نے پوچھا آپ بتائیں آپ کا اور آپ کے علاقے کے صوفیاء کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا جی مل جائے تو کھا لیتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو کیا جواب دیا ہے؟ ان کو شکر کے اعلیٰ منزل اور درجے کی طرف ترقی دینے کے لیے آپ نے ان سے ایک بات کی، فرمایا یہ تو ہمارے ہاں کتوں کا حال ہے کہ ملے تو شکر نہ ملے تو صبر۔ تو وہ حیران ہوئے، پوچھا حضرت پھر صوفیاء کا اور آپ جیسی ہستیوں کے احوال کیا ہے؟ فرمایا ہمارا حال یہ ہے کہ ملے تو بانٹ دیتے ہیں اور نہ ملے تو شکر۔ تو تکلیفوں کے مقام پر شکر کرنا یہ شکر کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ اگر میں یہ بات بھی عرض کروں جیسے حضرت نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ شکر ایک ہے زبان سے کریں، یہ بھی ہے، یہ بھی مستحب ہے، قرآن میں بھی ذکر ہے، حدیث میں بھی ذکر ہے، کرنا چاہیے، لیکن شکر کی بہترین شکل ہے عملی طور پر شکر کا اظہار کیا جائے۔ اور جس نعمت پر شکر ہے اسی نعمت کے اعتبار سے شکر کی شکلیں بدلتی چلی جاتی ہیں۔ کسی کو اللہ نے علم عطا فرمایا، علم کا شکر یہ ہے کہ علم کو اللہ کی رضا کے لیے پھیلائے، نہ کہ اسے کمائی کا ذریعہ بنائے، خاص طور پر دین کے علم کو۔
ایسے ہی اللہ رب العزت نے کسی کو عہدہ اور منصب عطا فرمایا ہے، اس کا شکرانہ یہ ہے کہ وہ انصاف قائم کرے۔ اللہ نے کسی کو حکمران بنایا ہے، یہ ایک بڑا عہدہ دیا ہے، تو اس کا شکر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کو نافذ کرے اور مخلوق کے درمیان عدل کرے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو صحت عطا کی ہے، تو صحت کا شکرانہ یہ ہے کہ وہ دیکھے کون سے کمزور ہیں، محتاج ہیں، لوگ ہیں، ان کی مدد کرے۔ تو گویا اور کسی کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، تو مال کا ایک شکرانہ تو یہ ہے کہ زبان سے کہے کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، تو نے یہ نعمت مجھے عطا کی، مگر اس مال کو پھر اللہ کی رضا کے لیے ان پر خرچ کرے جو ضرورت مند ہیں، جو محتاج ہیں۔ تو یہ شکرانے کی صورتیں ہیں۔ تو شکرانے کی صورتیں ہر نعمت کے اعتبار سے بدلتی چلی جاتی ہیں۔ پھر یہ جو جسم ہے، صحت ہے، تو صحت جیسے ہم نے پولیو کے لیے میسج دیا، تو اسی طرح اللہ نے کسی کو صحت عطا کی، تو صحت ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کا شکرانہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کریں۔ بے شک اگر اللہ نے آپ کو صحت عطا کی اور آپ سجدہ نہیں کر رہے، اللہ نے صحت عطا کی اور آپ اللہ کہ حضور عبادت کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، اللہ نے آپ کو منصب عطا کیا اور آپ وہ زبان نہیں کھولتے حدود اللہ کو قائم کرنے کے لیے، اللہ نے آپ کو عہدہ عطا کیا اور آپ کے سامنے دینی اقدار کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور آپ اس کا حصہ ہیں یا آپ اس پر خاموش ہیں، تو یہ اس کے شکرانہ نہیں ہے، یہ بھی اس کی کفران نعمت میں آتا ہے، یہ بھی اس کی ناشکری میں آتا ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک پر جہاں شکر واجب ہے وہاں شکر کی بے شمار شکلیں ہیں، بے شمار صورتیں ہیں۔ ہر نعمت کے اعتبار سے ایک شکر ہے، اور اس نعمت کو مد نظر رکھتے ہوئے جب شکر کی راہ پہ چلیں گے تو اسی شکر سے ہی اللہ کا قرب ملتا ہے، اسی شکر سے ہی جنت کا دروازہ کھلتا ہے، اسی شکر سے ہی پھر اللہ تعالیٰ اور نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ چونکہ جو نعمت کی قدر کرے گا تو شکر کرنا نعمت کی قدر کرنے میں آتا ہے، اور شکر نہیں کیا تو ناقدری کی۔ لہٰذا جب نعمت کی قدر کریں گے تو اللہ نے اسے نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ بیان فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے میں اور بڑھاؤں گا، اور اس کو فرمایا ضرور بڑھاؤں گا، ضرور کے ساتھ اس کو تاکید سے بیان کیا کہ میں ضرور اس نعمت میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔